سامعین مکرم، جس ماحول میں آج ہم سانس لے رہے ہیں یہ نفسا نفسی کا دور ہے، خواہش کی پیروی کا دور ہے اور ٹرینڈ کا دور ہے۔ یعنی عام طور پر کام کرنے سے پہلے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بس ایک بندہ اگر کفر کو فالو کر رہا ہے تو باقی بھی اس کے پیچھے بھیڑ چال اور ٹرینڈ کو ذہن میں لے کر اس کے پیچھے چلتے جائیں گے اور اس کو فالو کرتے جائیں گے اور لائک اور شیئر کرتے جائیں گے۔ کوئی بندہ اگر حرام کام کر رہا ہے تو باقی اس کے دوست اور برادری والے اس کے پیچھے بھیڑ چال اور ٹرینڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرتے چلے جائیں گے۔ کیوں کر رہے ہو؟ جو ٹرینڈ ہے، بس چلا ہوا ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ عام طور پر لوگوں کا یہ حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد سامعین مکرم، جس مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ کرانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ چند روز پہلے ایرانی صدر مردود ہوا، واصل فی النار ہوا، تو اس کے لیے تعزیتی کلمات اور اس کے لیے دعائیہ کلمات اور اس کے لیے جناب جنت الفردوس کی دعائیں اور اس کو امت مسلمہ کا عظیم لیڈر بنا کر پیش کرنا، یہ ہمارے اپنے بھولے سنی یہ کام کر رہے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہو گئی۔ خدا کے بندو، یہ دیکھو کہ جس کے لیے تعزیتی کلمات کہہ رہے ہو اس کا مذہب کیا ہے، شریعت اجازت دیتی بھی ہے یا نہیں، پہلے یہ تو دیکھو۔ بس نہیں، بھیڑ چال میں سارے لگے ہوئے ہیں، پوسٹاں شیئر کر رہے ہیں، اور جیڑی سپیڈ نال ساڈی قوم ٹر پئی ہے نا پوسٹاں شیئر کرن، کل انہاں دا کوئی پتہ نہیں، کل انڈیا وچ منموہن سنگھ مر جاوے، انہاں پھوڑی وہ اتھے پا لینی ہے۔ او جی کی کریے، اگرچہ وہ سکھ ہے، ہندو ہے، لیکن آخر ساڈا ہمسایا ملک ہویا تے ساڈیاں سرحداں انہاں نال ملدیاں، تے چلو کچھ کلمات اساں کہہ لین، اودہ بھی چلو باقیاں دا بھی ختم دیوانے، ادا بھی دوا لئیے۔ یہ حال ہے تمہارا۔ خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو۔ پہلے یہ دیکھو کہ جس کے لیے پوسٹ تعزیتی کر رہے ہو، جس کے لیے دعائیہ کلمات کہہ رہے ہو، اس کا کوئی شریعت کے ساتھ، کوئی دین کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں؟ جس کا کلمہ علیحدہ ہے، جس کی نماز کا طریقہ علیحدہ ہے، جن کے دین کے اصول علیحدہ ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کو بھونکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیار کردہ جماعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے قرآن پڑھایا، جن کو دین سکھایا، جن کی تطہیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جن کا تزکیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بالخصوص وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آج بھی پہلو میں تشریف فرما ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو یہ بدبخت ملعون ٹولہ جب تک ظالم و غاصب نہ کہہ لے اس وقت تک ان کا دین پورا نہیں ہوتا۔ ان کے دین کے اصولوں میں تبرہ شامل ہے۔ وہ مر رہے ہیں، واصل فی النار ہو رہے ہیں، اور تم ان کے لیے تعزیتی کلمات کہہ رہے ہو۔ تو قرآن و سنت کی تعلیمات کی یہ بالکل خلاف ہے۔ اب اس پر چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت کوئی بے دین بندہ مرے، منافق مرے، بد عقیدہ مرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھونکنے والا مرے، اس کی نہ جنازہ، نماز جنازہ ہے، نہ اس کے لیے تعزیتی کلمات کہے جائیں گے، نہ اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے گی، بلکہ بے دین بندہ جب مرے، ظالم بندہ مرے اور قرآن و سنت کی راہ سے ہٹا ہوا اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا بندہ مرے، تو اس وقت الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، سجدہ شکر ادا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر شکر ادا کرنا، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ اس سلسلہ میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ کوئی بھی بے دین بندہ، منافق اور بد عقیدہ شخص مرے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کی قبر پر نہیں کھڑا ہوا جائے گا، یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ یہ آیت نازل اس وقت ہوئی تھی جب حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھا، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مد نظر کچھ حکمتیں تھیں
اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ اس کے اور قبیلے کے لوگ جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حسن سلوک دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن رب تعالیٰ نے اس کے بعد منع فرما دیا اور آیت نازل ہوئی کہ آئندہ کسی کی نماز جنازہ، جو اس طرح کا بندہ ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ ایسے ہی دوسری یہ بات کہ جس وقت بے دین بندہ، ظالم بندہ مرے، بدعقیدہ شخص مرے، تو اس پر الحمدللہ رب العالمین کہنا، یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ چنانچہ 7واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ مفسرین نے، علماء کرام نے لکھا کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ گمراہوں، بے دینوں اور ظالموں کی موت اور ان کی ہلاکت یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس پر سجدہ شکر کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعلیمات سے اور ان کی سیرت سے ثابت ہے۔ اب اس پر حوالہ جات سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا حوالہ سیرت حلبیہ میں موجود ہے۔ جس وقت ابو جہل قتل ہوا، ملعون ہوا، اس کے مرنے پر، اس کے قتل ہونے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ایسے ہی دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس روز فرعون ہلاک ہوا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ عمل فرعون کی ہلاکت کے لحاظ سے باعث شکر ہے، اور یہ شکر کی وجہ سے روزہ رکھا جا رہا ہے۔ ایسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت جنگ یمامہ لڑی اور مسلمانوں کو فتح ملی اور مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہوا، تو یہ جب خبر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام اول امام برحق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ملی، تو مسیلمہ کذاب کے قتل کی خبر ملنے پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت خوارج کے ساتھ جنگ کی، تو ذو الصدیہ یعنی 2 پستانوں والے مرد کو جب مردہ پایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بد عقیدہ کی موت پر الحمدللہ رب العالمین کہنا، سجدہ شکر ادا کرنا، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایرانی صدر کے مرنے پر اور اس کے واصل فی النار ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا، اور تعزیتی کلمات کہنے کے بجائے ان تعلیمات کو عام کیا جاتا، لیکن کون ان بھولے بھالوں کو سمجھائے؟ تو جنہوں نے تعزیتی پوسٹیں شیئر کیں، جنہوں نے کوئی دعائیہ کلمہ اس مردود کے متعلق کہا، وہ فوراً توبہ کریں اور ان پوسٹوں کو ڈیلیٹ کریں اور اپنے ایمانوں کی فکر کریں۔ اب اختتام پر ایک مزید حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ عمل اس ہستی کا ہے جس کو دنیا تصوف کے لحاظ سے اور روحانیت کے لحاظ سے امام اور پیشوا مانتی ہے۔ جو تصوف کے میدان میں اعلیٰ درجے کا صوفی ہے، ہاں کون بندہ کہ جس کا ذکر امام ابو القاسم قشیری نے اپنے رسالہ القشیریہ میں فرمایا، رسالۃ القشیریہ میں فرمایا، اور جس وقت انہوں نے صوفیاء کا ذکر کیا، وہ لسٹ بنائی، تو 6 نمبر پر اس صوفی کا ذکر کیا۔ وہ صوفی کون ہے؟ میری مراد سیدنا بشر بن الحارث الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ واقعہ ہے۔ اور اس بات کو تلبیس و ابلیس کے اندر امام ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی نے بیان کیا، صفحہ نمبر 24 ہے، اور حضرت سیدنا بشر بن الحارث الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے یہ بات ہے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جس وقت مریسی ایک بدعتی بندہ تھا، اس کو جب موت آئی، اس وقت حضرت بشر بن حارث بازار میں تھے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت مریسی کو موت آئی تو وَأَنَا فِي السُّوقِ، میں بازار میں تھا۔ یہ وہی حضرت بشر بن حارث ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ایک کاغذ پر گلی میں پایا، تو اس کو اٹھا کر جھاڑا اور خوشبو لگا کر اونچے مقام پر رکھا اور اس کی تعظیم کی۔ پھر انہیں اس اللہ کے نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اولیاء کی لسٹ میں شامل فرما لیا، اور ان کے لیے بشارت سنائی گئی کہ جس طرح تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، آج ہم نے تمہیں بھی اپنے اولیاء میں اور اپنے محبوبوں میں شامل فرما لیا ہے۔ یہ وہ حضرت بشر بن حارث ہیں۔ سنیے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت مریسی ایک بدعتی بندہ تھا، اس کی جس وقت موت کی خبر آئی تو فرماتے ہیں میں بازار میں تھا، فلولا ان الموضع لیس موضع سجود لسجدت شکرا۔ کہتے ہیں صوفی تو کسی کو کہتا کچھ نہیں، میں نے کہا وہ صوفی ہے یا کوفی ہے جس کو کھوٹے کھرے کی پہچان کوئی نہیں، جو اپنوں اور بیگانوں کی تمیز کوئی نہیں کرتا، جس کو حق اور باطل کا پتہ نہیں، جیڑا وانڈ نہیں کرتا ہو کہ تو صوفی ہویا۔ صوفی یہ ہیں، فرماتے ہیں جس وقت مریسی بدعتی کی موت کی مجھے خبر ملی، میں بازار میں تھا، فرماتے ہیں اگر وہ مناسب مقام مجھے ملتا اور ایسی مجھے جگہ ملتی تو میں ضرور سجدہ شکر ادا کرتا، چونکہ وہ جگہ مناسب نہ تھی اس واسطے میں نے شکر کا سجدہ نہیں کیا۔ اگر مجھے مناسب جگہ ملتی تو میں ضرور اللہ کی بارگاہ میں جھکتا اور سجدہ شکر ادا کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اماتہ، اور ساتھ فرمایا ہاکذا قولوا، آگے لوگوں کو تعلیم بھی دی، پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی اماتہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اس بدبخت کو موت دی اور اسے واصل فی النار کیا، اور فرمایا ہاکذا قولوا، اے لوگو تم بھی جس وقت بدعتی کی موت کی خبر سنو، جب یہ سنو کہ کوئی بدعقیدہ شخص مر گیا ہے، جب یہ سنو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کو بھونکنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر تبرہ کرنے والا اور بکواس کرنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، تو اس وقت یوں کہا کرو الحمدللہ الذی اماتہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اس بد عقیدہ کے ناپاک اور پلیت وجود سے اس دھرتی کو پاک کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر بزرگوں کا صوفیاء کا طریقہ تھا، اور اس کی وہ آگے تعلیم دیتے تھے، جیسے کہ سیدنا حضرت بشر حافی نے فرمایا ہاکذا قولوا، اے لوگو تم بھی اسی طرح کہا کرو۔ تو سامعین مکرم، ان حوالہ جات سے کیا بات ثابت ہوئی کہ جس وقت کوئی بے دین بندہ، گمراہ شخص، بد عقیدہ شخص، گستاخ شخص، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے پھرا ہوا اور ہٹا ہوا شخص، آپ کے طریقے سے ہٹا ہوا شخص مر جائے تو اس کے لیے نہ نماز جنازہ ہے، نہ تعزیتی کلمات کہے جائیں گے، بلکہ اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا۔ تو ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور کسی کے لیے تعزیتی کلمات کہتے وقت، کسی کے لیے دعائے مغفرت کرتے وقت پہلے دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ اس بات کا مستحق ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دینوں کے لیے اور گمراہوں کے لیے اور بد عقیدہ افراد کے لیے ہم دعائے مغفرت کر کے اپنے دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور خود جہنم کے مستحق بن بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور بیداری کی اور مسلکی حمیت اور جوش و جذبہ اپنے اندر بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔